بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتویٰ کمیٹی کے پاس ایک سوال آیا کہ قبروں پر سجدہ کرنے یعنی وہ تعظیماً جو سجدہ کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے یعنی قبر والے کے لیے یا کسی درگاہ پر جا کر لوگ کچھ جانور مخصوص کر دیتے ہیں، جیسے کچھ بکریاں چھوڑ دیں کہ بھائی یہ فلاں حضرت کے جو عرس آئے گا تو اس پر ہم ذبح کریں گے، ان کے نام سے ذبح کریں گے۔ قبروں پر سجدہ کرنے اور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا کہ قبروں پر سجدہ کرنا اور ذبح کرنا زمانہ جاہلیت کی بت پرستی اور شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ دونوں کام عبادت ہیں، اور عبادت صرف اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے۔ جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی حوض کوثر دیا، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، یعنی نماز اور قربانی دونوں صرف اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سجدہ اور ذبح کرنا عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور ذبح کرنا شرک ہے۔ بے شک انسان جب سجدہ اور ذبح کے لیے قبروں کا رخ کرتا ہے تو اس کا مقصود قبروں کی تعظیم و توقیر ہی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص جب قبروں کی طرف، مزاروں کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم قبر والے کی تعظیم کریں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہی وہ ادھر کا رخ کرتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کون سی ہیں وہ 4 باتیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس پر بھی لعنت فرمائے جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بطریق ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے مقام بوانہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک شخص نے منت مانی کہ ایک مقام ہے، مقام بوانہ، وہاں پر ہم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں، حضور آپ اجازت دیں تو ہم وہاں اونٹ ذبح کر دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ رضوان نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں زمانہ جاہلیت
کا کوئی میلہ منعقد ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کر لو، کیونکہ اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں پوچھی، کیا کبھی وہاں پر بت خانہ تھا، یعنی وہاں کوئی مندر ٹائپ کا کچھ بنا ہوا تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ میلہ مطلب لوگ اکٹھا ہوں اور کسی چیز کو منائیں وہاں پر۔ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جاؤ اپنی نظر پوری کر لو۔ تو ان مذکورہ آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نیز ایسی جگہ بھی جانور کو ذبح کرنا حرام ہے جہاں کسی بت یا کسی بھی غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہو، یا وہاں اہل جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا منعقد ہوتا ہو، خواہ ذبح کرنے والے کا مقصود رضائے الہی کا ہی حصول کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کا جو ذبح کر رہا ہے اس کا اگر مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تب بھی غلط ہے۔ یعنی ایسی جگہوں پر، جن جگہوں پر میلے لگتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور کسی کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے جانور کو یا کسی چیز کی نظر کرنے کے لیے، اس کو قربان کرنے کے لیے صاف صاف منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان تمام بدعات سے، خرافات سے، شرکیہ اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔